بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، یعنی اس کا ظہور کیوں کر ہوا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے، پس وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صاف صاف صبح کی روشنی کے مثل ظاہر ہو جاتا تھا، پھر اللہ کی طرف سے خلوت کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے اور وہاں آپ کی کئی رات لگاتار عبادت کیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتے اور اسی قدر ذات راہ بھی لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے بیچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے بیچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرشتے نے مجھے پھر سے پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو فرشتے نے مجھے پھر سے پکڑ لیا اور 100 بار مجھے زور سے بیچا، پھر مجھ سے کہا اقرا بسم ربک الخلق، اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس واقعے کے سبب سے مارے خوف کے کانپنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب حال جو غار میں گزرا تھا بیان کر کے کہا کہ بلا شبہ مجھے اپنے جان کا خوف ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نعتوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے آپ کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی، وہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد الغزی جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چاچا کے بیٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں، اور ورقہ وہ شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا، یعنی جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا، اور بڑا بوڑھا آدمی تھا کہ بہلائی جا چکی تھی، تو اس نے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال سنو۔ ورقہ بولے اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا، تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اے کاش میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوں گے جوان ہوتا، اے کاش اس وقت تک زندہ رہتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی۔ کر بہت تعجب ہوا، فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور مل گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بھرپور طریقے سے مدد کروں گا، مگر